خدا کے واسطے یقین کریں میرا، ہم بے قصور ہیں، وہ بھاگی نہیں ہیں۔ میں نہیں جانتی، خدا را مجھ پر رحم کھائے۔ وہ منظر اس گاؤں کی آن بان شان رکھنے والی حویلی کا تھا۔ اس کے اندر کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ زمین پر گری وہ معصوم ہاتھ جوڑے ان سب سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ جو اب تک چپ تھی، اسے اس طرح بری طرح سے مارا گیا تھا کہ اس کے لبوں سے چیخ نکلی تھی، اور ان حویلی کی دیواروں نے اس چیخ کو اپنے اندر سمو لیا تھا۔ یہ ناانصافی، یہ ظلم و ستم صرف اس وجہ سے ہوا تھا کیونکہ حویلی میں اس وقت اس کی موجودگی نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو کسی بھی بے زبان جانور پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، کہ ایک لڑکی پر اتنا ظلم! یہ گھٹیا لڑکی نہیں بتائے گی بابا صحیح، میں اسے اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا۔ سلطان لاشاری ہاتھ میں پکڑی گنڈلی اس کی جانب غیظ و غضب سے بھرے تھے، جب اچانک حویلی کے اندر آنے والے قدموں کی آوازوں نے سب کو چونکا دیا تھا۔ سب کی نگاہ پلٹ کر داخلی دروازے پر جا ٹھہری تھی، جہاں سے وہ سیاہ شلوار قمیض میں ملوث، کندھوں پر سیاہ چادر ڈالے، سیاہ رنگ کے جوتے پیروں میں پہنے، اندر کی جانب چلتا ہوا تیز تیز قدم بڑھا رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں سے ٹپکتی وحشت نے ان سبوں کے لبوں پر خاموشی کا ایسا قفل لگایا کہ اب سب چپ چاپ کھڑے اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنی پوری جان جلال کے ساتھ ان کی جانب بڑھ رہا تھا، ساتھ ہی اس کا خاص ملازم اسفند یار بھی تھا جس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میرے خلاف جانے کا فیصلہ کس کا تھا؟ کچھ قدموں کے باہر وہ رکا، جبکہ اس نے ایک نگاہ بھی کسی اور پر نہ ڈالی تھی۔ اس کی نظریں صرف اپنے دادا جان پر ٹکی تھیں، جن کے ہوتے ہوئے بھی اس کی غیر موجودگی میں اتنا ظلم ہو رہا تھا۔ کیا وہ بھول بیٹھے تھے کہ اب اس گاؤں کا سردار کون تھا؟ کیا وہ بھول بیٹھے تھے کہ اب ہر فیصلہ کرنے کا حق کس کے پاس تھا؟ دستگیر سائیں، مت بھولو، یہ نیچ لڑکی ہی اس حویلی کی گنہگار ہے۔ اس نیچ ابھی کے بابا سائیں کے الفاظ زبان سے مکمل طور پر ادا بھی نہیں ہوئے تھے جب اس نے ہاتھ سے ان کے ہاتھ میں بندوق چھین لی تھی۔ بس بابا سائیں، بس! یہ کون سی جاہلانہ روایت نبھا رہے ہیں آپ سب لوگ؟ زورا بھی، اسے لے جائیے اور زخموں پر مرہم رکھیں۔ اس نے زمین پر پڑی سیاہ چادر میں لپٹی اس لڑکی کو دیکھا تک نہ تھا جسے پچھلے کئی گزرے سالوں میں نہ دیکھا تھا۔ چاہے وہ ایک حویلی کے تھے، چاہے ان کا خون ایک تھا، مگر وہ روایات نہ بھولے تھے۔ کوئی کہیں نہیں جائے گا دستگیر سائیں۔ اگر فیصلوں کا حق تمہارے ہاتھ میں ہے تو ابھی اور اسی وقت اس کی جان لو، یا پھر تم اس کی گندی زبان سے اگلواؤ کہ کہاں ہے اس گھر کی بیٹی۔ تبھی سلطان لاشاری چلاتے ہوئے زورا کو سخت نگاہ سے دیکھ گئے تھے۔ اپنے بھائی کی سخت نظروں سے خوف کھا کر وہ پیچھے ہٹ گئیں۔ وہ بھی کہاں اس لڑکی سے ہمدردی کرنا چاہتی تھیں۔ اگر آپ مان چکے ہیں کہ فیصلوں کا حق میرے ہاتھ میں، تو اسی وقت اس لڑکی پر ظلم روکا جائے، اور جس نے اس پر ظلم کیا ہے نا، وہ اس حویلی میں مجھے پورے 1 سال تک نہ دکھے۔ وہ فیصلہ لے چکا تھا۔ سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سزا کس کو دینی تھی اور وہ کس کو دے رہا تھا؟ تم اس پر رحم کھا رہے ہو، اور ہم جو تمہارے اپنے سگے ہیں ان سے تم غداری کر رہے ہو دستگیر سائیں۔ دادا سائیں جو تب سے خاموش بیٹھے تھے، بالآخر بول ہی پڑے تھے۔ دستگیر لاشاری کبھی غدار نہیں ہو سکتا دادا سائیں، مگر آپ سب میں سے جو ظلم کر چکا ہے، میں ان کی سزا منتخب کر چکا ہوں۔ اس گدے پر بیٹھانے سے پہلے آپ سب لوگوں کو سوچ لینا چاہیے تھا۔ دستگیر لاشاری کچھ بھی ہو سکتا ہے، پر انصاف سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اس کی بات پر زورا نے جان چھڑانے کے انداز میں قدم اس کی طرف بڑھائے۔ وہ اس حویلی سے باہر کچھ پل بھی نہیں رہ سکتی تھی، حتیٰ کہ سزا بھگتنے کے 1 سال مزدوروں کی زندگی بسر کی تھی اس نے۔ تم غلط ہو دستگیر، تم نے اس کا ساتھ دیا، یعنی تمہیں حویلی کی ذرا برابر عزت کی پرواہ نہیں، تمہیں ہماری عزت کی لاج نہیں۔ اب فیصلہ تم نہیں، پنچایت کرے گی، اور وہ جو بھی فیصلہ ہوگا تمہیں منظور کرنا ہوگا۔ اس نیچ کو اب میں اس حویلی میں نہیں رہنے دوں گا۔ دادا سائیں نے اپنا فیصلہ اور حکم دستگیر کو سنایا تھا۔ اس لمحے زورا بھی سختی سے زمین پر پڑی درد سے چور اس لڑکی کا ہاتھ تھام کر پاس کھڑی مارو کو اشارہ کر گئی کہ ساتھ تم بھی مدد کرو۔ وہ بھی تو کہاں اس حویلی سے دور رہ سکتی تھی۔ اس نے بھی قدم دبوچتے ہوئے اس لڑکی کا ہاتھ تھاما۔ زارے، ابھی بھی اب تو بچ گئی ہو، بس کچھ ہی سانسیں باقی ہیں۔ جتنی زندگی جی رہی ہو نا، جی لو، پھر تو مرنا ہی ہے تمہیں۔ مارخ نے زاریہ کے کان میں سرگوشی کے انداز میں زہر ڈالا تھا، جبکہ وہ بازو میں پڑے نیل کے ہوتے ہوئے بھی خاموش رہی تھی۔ اس ذلت سے بہتر تھا کہ وہ ایک کونے میں ہی مار دی جاتی۔ رات سے اس پر جو ظلم ہو چکا تھا، وہ ظلم اب جا کر رکا تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی، اسے نہیں لگا تھا کہ کوئی اس کے لیے حمایتی بن کر آئے گا۔ اسے تو لگا تھا اس ظلم نے اس کی جان ہی لے لینی تھی۔ چادر میں چہرہ چھپائے وہ ان سب کے ساتھ چلتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ ان دونوں نے اس کا بازو اتنی سختی سے پکڑ رکھا تھا کہ اسے اپنے ہونٹ بیچنے پڑے کہ کہیں اب اس کے در سے چیخیں نہ نکل جائے۔ دوسرا دن چڑھا تو وہ سارے مردان خانے میں حاضر ہوئے، پنچایت لگ چکی تھی۔ تبھی دستگیر لاشاری بھی وہاں داخل ہوا۔ چہرے پر ہمیشہ کی طرح سختی تھی، تمام باتوں کے متعلق جان کر فیصلہ وہی ہے، اس لڑکی کا وہی ہونا چاہیے جو تمہارے دادا سائیں نے کیا ہے۔
पंचायत में बैठे एक बुजुर्ग ने दस्तगीर से बात का आगाज किया तो दादा साईं का सीना चौड़ा हो गया था। दादा साईं, उसके बाबा साईं और चचा साईं के चेहरे पर मुस्कुराहट खिली, एक तंजिया मुस्कुराहट। इस लड़की के पर जुल्म मेरे जीते जी नहीं होगा। दस्तगीर ने फौरन फैसला दो टोक सुनाया। सबको शदीद हैरत का झटका लगा था। तो यानी तुम्हें ये कबूल नहीं? पंचायत ने इसे दोबारा दरियाफ्त किया तो दस्तगीर ने अपनी सुर्ख आंखें उठाई और उनकी जानिब देखते हौले से नफी में सर हिलाया था। तो अगला फैसला भी हम एक साथ ही करके सुनाएंगे, इस बुजुर्ग ने दादा साईं को देखकर कहा। और फिर वो वहाँ बैठे बाकी बुजुर्गों से मुतालिक बात करने लगे। कुछ वक्त गुजरा, सब लोग पंचायत का फैसले का इंतजार कर रहे थे। तभी वही बुजुर्ग आखिरी फैसला लेकर दस्तगीर की जानिब देखने लगे। दस्तगीर लाशारी, तुम्हें इस लड़की को हवेली में रखने के लिए इसे अपने निकाह में लेना होगा ताकि सच के मुतालिक जानकर तुम आगे खुद फैसला कर सको। पंचायत में बैठे बुजुर्ग ने वाज़ेह ऐलान करते ही सबको गहरी मुश्किल में डाला था। वो तो क्या घुमा करके लाए थे और पंचायत ने क्या फैसला किया था, इन सब की बाजी ही उलट चुकी थी। जबकि वो वहाँ सभी हैरान थे कि गांव के सरदार को आखिर किसी और के फैसले की जरूरत ही क्यों आन पड़ी थी, जबकि हवेली के तमाम अफराद को तो जैसे सांप ही सूंघ गया था। दूसरी जानिब दस्तगीर की जलते तुरुक आंखों की सुर्खी मजीद बढ़ी थी। सफ़ेद रंग की शलवार कमीज में दस्तगीर लाशारी की सफ़ेद रंग में सुर्खी घुलने लगी थी। दोनों हाथ मुट्ठियों की सुरह में सख्ती से बांधे वो अपने गज़ब पर ज़ब्त के पहरे बैठाने में नाकाम कोशिश कर रहा था। वो जिसके गज़ब से तमाम हवेली और गांव वाले खौफज़दा रहते थे, आज इसे यूँ सबका सामना करना पड़ा था। दस्तगीर पर कितनी खूनखार निगाहें जम गई थी। अगर तुम्हें कबूल है तो ठीक, वरना जो सज़ा हवेली वाले इसे देंगे तुम्हें मुमना वो किसी बहस के कबूल करनी होगी। वो बुजुर्ग दस्तगीर लाशारी को खामोश पाकर फिर बोले थे। वो लोग बआसानी इस मासूम और बेगुनाह लड़की को ज़िंदगी की जहन्नम बनाने का फैसला कर रहे थे। तभी दस्तगीर के कानों में वो रोती हुई मासूम से इल्तिजा सुनाई दी। मैं जिंदान से भाग जाऊंगी, यहाँ से दूर चली जाऊंगी जहाँ मुझे रोज़ रोज़ मौत का सामना करवाया जाता है। फिर दस्तगीर के दिल ने लम्हे में फैसला किया था, वो फैसला जिससे हवेली के दरो दीवार हिल गए थे। वो जिस लड़की को इस हवेली में जूती के बराबर नहीं समझा जाता था, वो हवेली के सबसे बड़े बेटे और गांव के सरदार की बीवी बनने जा रही थी। मुझे मंजूर है, वो गुस्सा और इश्ताह से पागल होकर खड़ा होता हुआ बोला था। जबकि वहाँ बैठे सबने इस पर एक सख्त और नफरत भरी निगाह डाली थी। वो बगावत जो कर रहा था अपने बाप से, दादा से, इस हवेली से, और इस बगावत की सज़ा क्या होनी थी, इस बात से फिलहाल सभी बेखबर थे। पंचायत के लिए गई फैसले की खबर हवेली की ख़वातीन को जैसे ही मिली, इस लड़की को जो पहले ही वो कोस रहे थे वो इसे बद्दुआएं देने लगे थे। ऐसा तो नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये लड़की कहाँ छुपी बैठी है? क्या लगता है तुझे तू दस्तगीर साईं पर जादू कर देगी? मोहरे निहायती गज़ब से उसे ढूंढती हुई इस कमरे में दाखिल हुई जो इस आली शान से हवेली में उसके नाम किया गया था। इस छोटे से कमरे में वो बैठ के नज़दीकी नीचे फर्श पर बैठी थी जब अचानक उनकी आमद पर चौंकी। उनकी बुलंद आवाज़ पर वो डर कर उठी तो सर पर मौजूद चादर यूँ अचानक से उठे जाने पर कंधों पर जा टिकी थी। तू गंदी लड़की! उसकी जानिब देखते हुए जल्दी से आगे बढ़कर उसका बाल से सर दबोच गई थी। वो इस अचानक हुई अफ्तार के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, तभी सुसक कर रह गई थी। तू कातिल है नीच लड़की, तू मेरी बेटी यानी सरदार की बीवी की हैसियत जान चाहती है? उन्होंने अपनी गिरफ्त मजीद सख्त की, जबकि वो अब एक हाथ उनके हाथ पर रखकर कुछ कहने को लफा करने लगी थी। अपनी ज़ुबान से कुछ नहीं बोलना। तुझे क्या लगता है इस गांव के सरदार को तुझ पर रहम आ गया? तुझे तेरी भूल हरगिज़ नहीं। तू एक वनी की जा रही है, तू कातिला है इस खाली कब्र की जो मेरी बेटी के नाम पर खोदी गई है। तूने भगाया है मेरी बेटी को, नीच है तू, और बर्बाद मेरी बेटी को कर दिया तूने। जोर से बालों को झटका देकर वो उसके कानों में जहर घोलने लगी थी, मगर कब्र की बात सुनकर उसे एकदम शदीद हैरत का झटका लगा था। वो एक जिंदा लड़की की कब्र खोद चुकी थी। ये कैसे जानवर सिर्फ तो लोग थे जिनसे कोई छेड़छाड़ करने वाला जानवर भी पनाह मांगता। वो खामोशी तो उन्हें देखती रही थी। निकाह का इल्म इसे ना था, ना वो जानती थी कि क्या फैसला हुआ था, इसे फांसी पर चढ़ाया जाना था या फिर जिंदा दफन किया जाना था। और आखिर वो कैसे आप कुछ बोल सकती थी? कौन बैठा था इसका जो इसकी दफा करता? और इस हवेली से बचकर निकलती भी तो कहाँ जाती? कोई भी तो ना था बाहर की दुनिया में इसका। वो उनके सारे बेजान सी खड़ी रही। वनी की औकात याद रखना, क्योंकि अब तू इस घर में वनी की हैसियत से रहने वाली है। रात दिन तू अपनी मौत अपनी ज़ुबान से मांगेगी। उन्होंने उसे झटका देते अपने पास रखे सिंगल बेड पर धक्का दिया। यूँ उनके फीके जाने पर वो अचानक उनके साइड से टकराई तो सिसक उठी। वो लोकी लीजिएगा उसकी पेशानी पर जोर से लगी तो वो लपकाट कर रह गई। अल्लाह! मुंह से सुस्की निकली, कोई आम सुस्की न थी। उसकी पुकार सुनकर वो उसे कार से देखकर बाहर निकल गई, जबकि वो अपना हाथ आगे करके उसे अपने हाथों पर कुछ गीला महसूस जो हुआ था
ہاتھ آگے کر کے دیکھا تو اس پر خون لگا ہوا تھا، پیشانی سے خون، لکیر کی صورت بہہ کر گال پر آ گیا تھا۔ میرے اللہ تو اس کو حفظ و پناہ میں رکھنا۔ اس کے دل سے اس وقت بھی بس اس کے لیے دعا نکلی، جس کا جانا اس کے لیے قیامت برپا کر گیا تھا۔ دستگیر لاشاری کے لیے فیصلے کی نفی کرنا کسی کے بس میں نہ تھا۔ شام ہونے تک حویلی میں نکاح کا انتظام کروا دیا گیا تھا۔ اس وقت سبھی وہاں موجود چہرے پر سخت سنجیدہ تاثرات لیے مولوی صاحب سے بات کرتے دادا صاحب کچھ کر رہے تھے۔ نہ جانے ان کے ذہن میں کچھ نیا چل رہا تھا۔ آخر ان کا کیا ارادہ تھا جو وہ دستگیر کی بات اتنی آسانی سے مان گئے تھے؟ شاید سے دادا صاحب نے بہت برا پلان بنایا ہے۔ دستگیر کی چچی اپنی بیٹی معروف سے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ صاحب زنان خان میں کھڑے تھے، جہاں سے باہر کا منظر صاف واضح نظر آتا تھا۔ اس لڑکی کو لے کر اندر آ جائیں۔ دادا صاحب اس درمیان میں لگے پردے کو دیکھ کر اونچی آواز میں بولے تھے۔ تبھی ان کی نگاہ باہر سے آتے دستگیر پر جا ٹھہری۔ ان کا وہ پوتا جو وجاہت کا شکار تھا، آج وہ نہ جانے کیوں ان کے خلاف جا کر اپنی جانب سے سب کا دل خراب کرنے لگا تھا۔ ان کا حکم ماننے والا ان کا وہ اکھلوتا پوتا، وہ سچ میں ان کی جان تھا۔ آج وہ اس کے خلاف جا رہا تھا جس پر وہ نہ جانے کیسے خود کو پرسکون کیے کھڑے تھے۔ دستگیر نے کچھ وقت پہلے ہی کپڑے بدل لیے تھے۔ اس وقت وہ اپنے پسندیدہ سیاہ رنگ میں ملوث تھا۔ تبھی اس کے ساتھ ہی اسفندیار بھی داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں دستگیر کی شال تھی جو ابھی دادا صاحب نے اسے لانے کا کہا تھا۔ وہ شال حویلی کے مردوں کو دی جاتی تھی جب اس کا نکاح ہوتا تھا، یعنی ایک عزت تھی اس شال میں جو وہ دستگیر کو پہنانے کی چاہ رکھتے تھے، اور یہ سب یوں ہوگا ان کو بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ مگر دستگیر لاشاری ان کے سامنے وہ کچھ بھی کرنے کا روادار نہ تھے۔ ان کی بات سنتے ہی اماں سائیں اور مہرے اس لڑکی کو لانے چلی گئیں جو کمرے میں ایک سیاہ رنگ کے سوٹ میں ملوث تھی۔ یہ سیاہ جوڑا اسے اماں سائیں نے بھیجا تھا، یعنی وہ اتنے جتا گئیں کہ اس کی زندگی میں اب سیاہ ہونے والی ہے۔ اٹھو لڑکی، تمہارے موت کے کاغذات پر دستخط کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اماں سائیں نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی، صاف دھلا دھلایا چہرہ، آنسو کے میٹھے میٹھے نشان، مگر اس کی معصومیت ان سب پر حاوی تھی۔ وہ سیاہ رنگ کے بڑے سے دوپٹے کو اوڑھے سر پر اچھے سے دوسرے دوپٹے کو باندھ گئی تھی۔ ان کی بات نے اس لڑکی کا دل مٹھی میں جکڑا تھا۔ مورے آگے بڑھ کر اس کا بازو جکڑ کر اسے باہر کی جانب لے جانے لگی تھی۔ وہ کوئی بھی لفظ کہے ان کے پیچھے چلنے لگی تھی۔ وہ کچھ کہتی بھی تو کس سے؟ ان کمزور لوگوں سے اس کو انصاف دلانے والا صرف اللہ تھا، اور اس نے اس پر سب کچھ اپنا اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے اس نے اپنے چہرے کو اچھی طریقے سے ڈھانک لیا تھا۔ بھاری بھاری قدموں سے چلتی وہ باہر کی جانب بڑھ رہی تھی، جو پردے کی دوسری جانب 12% کے ساتھ غصے میں آنسو لیے خاموش بیٹھا تھا، ایک ہاتھ گھٹنے پر رکھے اس کی نظر جھکا رکھی تھی۔ تبھی دادا صاحب آگے بڑھے۔ اس کے بابا صاحب چچا صاحب پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ بس شاید یہ دکھاوا تھا، کیونکہ اندر سے وہ اس کے اور ان سب فضولیات کے سخت خلاف تھے، اور اس بات سے دستگیر لاشاری اچھی طرح سے واقف تھا۔ دادا صاحب نے دستگیر کے نزدیک آتے ہی اس کے کندھوں پر وہ شال اڑا دی۔ اس شال نے دستگیر کی وجاہت کو چار چاند لگا دیے تھے۔ تم میرے خلاف جا چکے ہو، مگر یاد رکھنا میں نے جھکنا کبھی نہیں سیکھا۔ دستگیر کے بابا صاحب نے قدر ہلکی آواز میں سرگوشی کی، جو بحث وہی سن پایا۔ اس کے آواز میں چھپی وارننگ پر نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا، جبکہ اس کے نظر انداز کیے جانے پر وہ پیچھے تاپ کھا کر رہ گئے تھے۔ وہ ایک وقت کچھ بھی بول کر غلطی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ شروع کریں۔ دادا صاحب خواتین کی موجودگی محسوس کرتے ہی مولوی سے مخاطب ہوئے، جنہوں نے ان کے اجازت ملتے ہی کاغذات نکالی۔ وہ نکاح ان کے لیے محافظ محض ایک نکاح تھا، دستگیر کی عزت کا سوال تھا، اور دوسری جانب دائرہ شہر کی زندگی اور موت کا سوال تھا۔ اسے لگا وہ آج اپنے موت کے کاغذات پر خود اپنے ہاتھوں سے سائن کرنے والی ہے۔ اس نے سینے میں اٹھتے اچانک سے ہوتے درد کے باعث آنکھیں نہیں چلیں۔ وہ ناواقف سے دستگیر لاشاری تھے۔ اس وقت سبھی اس کے زمین پر چلتی سوچوں سے ناواقف تھے۔ اس کے ذہن میں اس پر کون سی سوچیں تھی، اس کا کیا پلان تھا، ان میں سے کوئی بھی اس بات سے واقف نہیں تھا۔ دستگیر نے آج تک کوئی عام کھیل نہ کھیلا تھا۔ نکاح خوانی نکاح شروع کر دیا تو ظاہرہ کا دل کسی سوکھے پتے کی مانند کانپنے لگا۔ اس کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ ایسا تو کبھی اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ یہ کیسی حقیقت تھی، کیسا ڈرانا خواب تھا کہ آنکھ بھی نہیں کھل رہی تھی۔ جھکے سر کے ساتھ اس نے اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھا۔ اللہ، میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں اور اس شخص کو چانس دیتی ہوں۔ میں ایک نیا تعلق جوڑ رہی ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تو سن رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے، تو میرے ساتھ ہے۔ تو ناانصافی نہیں کرے گا، تو بڑا مہربان ہے۔ بس تو اپنا کرم کرنا مجھ پر۔ اس نے اب کی بار آنکھیں کھولی تو ان میں آنسو تھے۔ ایک یقین تھا جو وہ اللہ کے سوا کسی ذات پر نہ تھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ ان لفظوں کے سوا کچھ بھی نہ سن سکے۔ اس کا ذہن بالکل شل ہو رہا تھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ایک بار پھر دہرایا گیا۔ اپنے ٹھوٹے خوابوں کی کرکیاں اپنے ہتھیلیوں میں سمیٹے اتنے دکھتے دل اور چپتی ہوئی روح کے ساتھ اس رشتے کو کسی سزا کی صورت قبول کر لیا تھا۔ وہ الفاظ اسے بے حد بھاری محسوس ہوئے، جس کا بوجھ لگا وہ اسے اٹھا نہیں سکے گی۔
وہ دوبارہ سے یہ الفاظ دہرا گیا تھا اور وہ مامشکل قبول کے کر اپنا وجود اس طرح کے سست کر گئی جس کو اس نے نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا۔ وہ تو یہ بھی نہ جانتی تھی کہ وہ دکھتا کیسا تھا۔ ایک ہی حویلی میں رہتے ہوئے وہ ہمیشہ ایک دوسرے سے اجنبی رہے تھے اور قدرت کا ایسا کھیل تھا کہ وہ آج دونوں ایک پاکیزہ رشتے میں جا بندھے تھے جس کے بعد سے اب ان کا وجود ایک ہو چکا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے جڑ چکے تھے، ان کی قسمت ایک دوسرے سے جڑ چکی تھی۔ لے جاؤ اس کو، نگاہ ہوتے ہی دادا سائی نے حقارت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ رکیے، تبھی وہاں دستگیر لاشاری کی باروں پر بات رجی۔ دادا نے مڑ کر اسے دیکھا جو اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اٹھ کر وہ آگے بڑھنے لگا، پردے کو پار کر کے دوسری جانب آیا تھا۔ سب لوگ حیرانی سے اسے تک رہے تھے۔ تبھی اس نے اپنے کندھوں سے وہ شال اتار کر اس کی نظروں کے سامنے سر جھکا کر بیٹھی اپنی بیوی کو دیکھا جو کچھ دیر پہلے اپنا وجود اس کے نام کر چکی تھی۔ وہ تو قدم مزید آگے بڑھا جبکہ وہ اس کی موجودگی محسوس کرتے ہی اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بیچے سانس روک چکی تھی۔ اگلے ہی پل اس کا انتہائی غیر متوقع عمل سامنے آیا تھا۔ دستگیر لاشاری نے اپنی عزت و خاندانی رواج سب پشے پش ڈالتے اس کو وہ شال اڑا دی تھی۔ سب لوگ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتے رہے جس کو اپنی بیوی سے بڑھ کر حیثیت دے چکا تھا۔ وہ اسے اپنے برابر لا کھڑا کر چکا تھا۔ اس حویلی میں جہاں بیوی کا کوئی خاص رتبہ نہ تھا، وہاں اس نفسوں میں گھلی اس لڑکی کو دستگیر لاشاری نے اتنی عزت دی کہ وہ بھی حیرت سے اپنے گرد لپٹی اس شال کو کونے سے تھام گئی۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ وہ شال اتار کر زمین پر پھینک سکے۔ وہ عزت تھی دستگیر لاشاری کی عزت۔ میری عزت کو پوری عزت کے ساتھ کمرے میں چھوڑا ہے۔ اس نے شال کو کونے سے تھام کر اچھے سے ظاہرہ کو اڑایا تو وہ نظر اٹھا کر پہلی بار اسے دیکھ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ظاہرہ کی نظر پڑتے ہی نرم سے تاثرات آ ٹھہرے تھے۔ اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ اتنا پرکشش تھا، وہ حیران رہ گئی کیا وہ واقعی پرکشش مرد اس کا نصیب تھا؟ یہ کیا کیا دستگیر سائیں؟ اس لڑکی کو آپ یہ عزت، یہ رتبہ کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ ان کا رواج تھا، مگر سالوں سے کسی نے بھی اپنی بیوی کو وہ شال نہیں اڑائی تھی۔ سالوں بعد جب یہ ہوا تو ان سب لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا اور کوئی ہوتا بھی مگر یہ لڑکی نہ ہوتی جس کو ایک بہنی کی حیثیت دے رہے تھے۔ اس کو یہ رتبہ، میرا نام مل چکا ہے مورے، اور مجھے امید ہے کہ کوئی بھی اس حویلی میں میرے خلاف نہیں جائے گا۔ یہ لڑکی کوئی اور نہیں تھی آپ کے لیے مگر میری بیوی ہے، میری عزت ہے، یہ ضرور یاد رکھیے گا آپ۔ دستگیر نے دونوں ہاتھ پشت پر باندھے قدرے اونچی آواز میں کہتے جیسے سب کو جتا جو اس پل حویلی میں موجود تھا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ قاتلہ ہے، گنہگار ہے۔ مورے کو اب شدید حیرت ہوئی تھی، وہ ان کا فرما بردار بیٹا آج کیوں اور کس کے لیے ان کے خلاف جا رہا تھا؟ یہ دستگیر لاشاری کی بیوی ہے مورے، محض یہی یاد رکھیے گا آپ۔ اس نے فوراً کے انداز میں ان کو ہر ایک کو بتایا تھا کہ کوئی بھی اس سے کسی اور رشتے سے نہیں جوڑے۔ وہ کوئی بھی اور رشتے سے وہاں نہیں تھی، وہ اب بس دستگیر کی بیوی کی حیثیت سے اس گھر میں موجود تھی۔ مورے سب کو سمجھا دیجیے کہ اس کی ذات پر اب کوئی بھی ظلم میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ مڑنے سے پہلے بولا تھا، پھر مڑ کر وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا باہر کی جانب چلا گیا۔ وہاں سب سکتے کے عالم میں کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ وہ کیا کر رہا تھا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ یہ مت سوچنا کہ اس کمرے کے مالکان بن رہی ہو، جلدی تمہیں یہاں سے نکال کر پھینک دیا جائے گا۔ معروف کے ساتھ وہ آئی تھی، کسی نے بھی اسے ایک نظر دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ کیا واقعی یہ سب اس کے خونی رشتے تھے؟ یہ چیز وہ ہمیشہ سوچنے پر مجبور ہوئی تھی۔ اس کمرے پر جس کا حق ہے وہ تو اسے مل کر رہے گا۔ اوقات سے باہر مت نکلنا، اور ہاں یاد رکھنا ہم سب کو پر کاٹنے آتے ہیں بہت اچھے سے۔ وہ دروازے کے باہر ہی رک گئے۔ معروف کی تلخ باتیں وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ دستگیر سائیں کو تو نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی بھی جرت نہیں کرنا، ورنہ آنکھیں نکال لوں گی میں تمہاری۔ تبھی معروف نے کمرے میں داخل ہوتے اچانک اس کو بالوں سے پکڑ کر زمین پر زور سے جھٹکا دیتے فوراً کہتا، وہ جو 2 دن سے بھوکی پیاسی اس قدر سخت گرفت سے خود کو آزاد بھی نہ کرا سکے، اس پر اس کے وجود میں ذرا سی بھی ہمت نہیں بچی تھی۔ پانی کی ایک بوند بھی آج اسے نصیب نہیں ہوئی تھی۔ وہ سخت بہرحم لوگ تھے۔ مرو تم! معروف نے اسے دھکا دیتے زمین پر پھینکا۔ اس اذیت پر وہ بس لب بھیج گئی۔ اس کا پیٹ جیسے اب کٹ رہا تھا، حلق بالکل سوکھ چکا تھا جس کے باعث اسے بار بار کھانسی آ رہی تھی۔ سانس تو اسے اب لگا کہ بس رکنے کا اس میں اتنی بھی ہمت نہ بچی تھی کہ وہ زمین سے اٹھ کھڑی ہو۔ اس پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ وہ ابھی بھی زمین پر اسی پوزیشن میں لیٹی ہوئی تھی جب معروف الٹے قدموں واپس آئی، اس کے گرد اوڑھی ہوئی شال کھینچ کر اتار گئی۔ وہ سسکی کیونکہ وہ اسے پوری طرح لپٹی ہوئی تھی، یوں کھینچے جانے پر اپنے وجود پر لگے زخموں میں شدید درد محسوس ہوا تو اسے وہ اسے روکنا چاہتی تھی۔ اسے روکنے کو ظاہرہ نے ہاتھ اٹھائے مگر وہ واپس زمین پر گر گئے، جبکہ معروف اس پر ایک نگاہ ڈال کر ہنکارا بھرتی واپس باہر نکل گئی تھی۔ یا اللہ مجھے ہمت دے! زمین پر لیٹی وہ بس ایک بار اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے دعا گو تھی۔ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ درد کر رہا تھا۔ کل کی مار، آج کے واقعے نے اس کے وجود پر بے حد بوجھ ڈال دیے تھے جو نہ جانے کب تک اسے اٹھانے تھے۔ وہ دوبارہ بامشکل زمین پر اپنے دونوں ہاتھ جما کر اٹھ بیٹھی۔ پھر اس نے کھڑا ہونے کی کوشش کی مگر بے سود اس کے پیر بری طرح کانپ رہے تھے۔
ذہن کسی بھی سوچ سے آزاد تھا۔ کچھ وقت گزر جانے کے بعد وہ حویلی واپس لوٹا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے سوائے اندھیرے کے کچھ بھی نہ ملا۔ شاید سبھی آج جلدی جلدی اپنے کمروں میں سونے جا چکے تھے، یا پھر یہ ناراضگی اسے دکھانے کا اظہار تھا۔ وہ سیدھا اوپر کی جانب بڑھ رہا تھا جب اسے اچانک سے اپنے مورے کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ رکا، پھر پلٹ کر دیکھا تو وہ واقعی میں ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کے آگے کھانا رکھا تھا جس پر نظر ڈالتے وہ گہرا سانس بھر کے ان کی جانب بڑھنے لگا۔ اسے اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر بھی وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی۔ آپ ابھی تک سوئی نہیں؟ ان کے پیشانی پر پیر کرتے اس نے قدرے نرم لہجے میں سوال کیا تھا۔ میری نیندیں اور چین سب غارت ہو چکا ہے دستگیر صاحب، شاید اسے آپ کا علم نہیں ہونا چاہتے ہوئے بھی طلاق ہوئی تھی۔ یہ سب نیا تو نہیں ہے مورے؟ دستگیر ان کے ہاتھ کو سلاتا جواب دے گیا تھا، جبکہ وہ حیرانگی سے اس کے چہرے کو تک رہی تھی۔ وہ کیوں تھا اتنا نرم دل اور سخت دل ایک ہی وقت میں؟ کھانا کھانے میں وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو ان کا دھیان پھر سے کھانے کی جانب گیا۔ اوپر 2 لوگوں کا کھانا بھجوا دیجیے گا، کھا لوں گا، وہ کہہ کر پلٹ گیا، جبکہ ان کے اندر ایک آگ جل اٹھی تھی۔ ان کا دل چاہے اس لڑکی کو زہر بھیج دے، مگر نہیں، اس وقت ان کے بیٹے کی مجبوری تھی۔ تبھی انہوں نے ملازمہ کو حکم دیا کہ وہ اوپر کھانا لے جائے۔ وہ زینے پر چڑھتا ہوا اوپر چڑھا تھا، جیب میں رکھا فون بج اٹھا۔ فون کو جیب سے نکالا اس نے کال ریسیو کی۔ وہ واقف تھا بات ضروری نہ ہوتی تو کسی کی کال نہ آتی۔ تبھی دوسری جانب سے کچھ پوچھا گیا کہ تمہیں لگتا ہے کہ بنا سوچے سمجھے میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں؟ اس کا لہجہ بہت سخت ہوا تھا تو دوسری جانب موجود اطہار گھبرا گیا تھا۔ نہیں مالک، ایسا نہیں، بس میں ذرا پریشان تھا، آپ سمجھ سکتے ہیں، باقی آپ کی مرضی، میں جلدی کال کروں گا، اس نے سرنڈر کے انداز میں جواب دیا تو دستگیر نے بنا کچھ کہے فون کاٹ کر واپس جیب میں رکھا اور اپنے کمرے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ جانتا تھا اس پر وہ لڑکی اندر تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس لڑکی کے ذہن میں اس پل پر کیا سوچیں چل رہی ہوں گی۔ گہرا سانس بھرتے دستگیر نے دروازہ کھول کر قدم اندر رکھا۔ جب سامنے زمین سے کھڑی ہوتی لڑکی پر اس کا دھیان گیا، دستگیر کے قدموں میں سختی آ گئی۔ وہ جلدی سے اس تک پہنچے، اسے بازو سے تھام کر کھڑا کر گیا۔ اس کے چانک سے پکڑے جانے پر ہاتھ سے دوپٹے کا کونا وہ چھوٹ کے نیچے جا گرا، جس کے باعث چہرے سے نقاب بھی ہٹ گیا۔ وہ آنکھوں میں حیرت لیے سرخ آنکھوں سے دستگیر کی جانب دیکھنے لگی، جبکہ اس لڑکی کے چہرے پر نظر ڈالتے ہی دستگیر کچھ پر پلکیں بھی نہ جھپک سکا۔ پھر اچانک ہی اس کی توجہ گال پر اس سرخ انگلیوں کے نشان پر گئی۔ اسے لگا اس کا ضبط ٹوٹ جائے گا، مگر وہ جھپڑے بیچ کر زہرا کو مکمل اپنے سہارے پر کھڑا کرتا اس کے وجود میں ڈھیلاپن محسوس کر سکتا تھا۔ کھانا کھایا تھا؟ وہی نرم آواز۔ وہ سر جھکا کر مشکل نفی میں سر ہلا سکی، اس کی گردن جیسے اس پر اکڑ چکی تھی۔ آ جائیں۔ دستگیر اسے اپنے سہارے لے کر آگے بڑھتا ہوا واش روم تک لایا۔ دروازہ کھل کر اسے اندر لیا۔ وہ بڑا حیرت اداسی دستگیر کو تک رہی تھی، جو نہ جانے کیوں مگر اس سب کے باوجود سب سے منفرد رویہ رکھے ہوئے تھا۔ اعتبار۔ اس کے ذہن میں فقط ایک لفظ گردش کرنے لگا تھا۔ پھر دوبارہ اس نے آئینے میں نظر آتے دستگیر کے چہرے کو دیکھا۔ ہرگز نہیں، اس کے دل نے فوراً نفی کی۔ تبھی دستگیر نے ہاتھ میں تھوڑا تھوڑا پانی لے کر اس کے چہرے پر نرمی سے برے دھیان سے دھلانے لگا۔ چہرہ دھل گیا تو اس کے ہاتھ دھلانے لگا، پھر اس نے اس کے سر سے باہر نکلتی لٹیں سواری۔ وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا؟ اس بات سے وہ اس وقت انجان تھی۔ بالوں کے لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے اس نے پھر نل بند کیا، پھر پاس رکھا اپنا ٹاؤٹ اٹھا کر وہ دھیان سے اس کے چہرے پر موجود پانی کو سنانے لگا تھا۔ وہ اس پل صرف خاموشی رہی۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ صرف دکھاوا تھا، فریب تھا یا پھر سچ تھا۔ اس پر اس کا ذہن کسی بھی سوچ کو سمجھنے کی اہمیت ہی نہیں رکھ رہا تھا۔ دھیان سے وہ اس لیے باہر نکلنے لگا، تبھی اس کا پیٹ مڑا، مگر گری نہیں، وہ اسے سنبھال چکا تھا۔ یہاں بیٹے وہ اسے اب چینجنگ روم میں لے آیا تھا۔ اسے لا کر بٹھاتے ہوئے اس سے کچھ قدموں کے فاصلے پر بنی الماری سے اپنے کپڑے ڈھونڈنے لگا۔ اس وقت وہ دوبارہ نیچے نہیں جا سکتا تھا۔ پھر اس نے مڑ کر واپس کو دیکھا، وہ کچھ زیادہ ہی چھوٹی تھی۔ جو بات اس کے ذہن میں آئی وہ بس یہ تھی کہ وہ اتنی چھوٹی تھی اور دستگیر کا قد جس سے خاصا بڑا تھا۔ وہ لڑکی کہاں اس کے کپڑوں میں فٹ آتی۔ اتنا ڈھونڈنے کے بعد اسے ایک شرٹ اور ٹراؤزر ملا جو شاید اسے آ جاتا۔ پھر وہ واپس پلٹ کر اس کے سامنے آیا۔ وہ جو اسے کچھ تلاش کر رہا تھا وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے سامنے آنے پر نظریں اٹھا گئی۔ اس کی خاموش نگاہیں بھی بہت کچھ بولتی تھی۔ تبھی دستگیر اپنی نظریں ان آنکھوں سے ہٹا گیا۔ یہ لیں، آج رات گزارا کر لیں، صبح آپ کے کپڑے آ جائیں گے۔ اس نے وہ کپڑے ظاہرہ کی گود میں رکھے، پھر وہ پلٹ کر باہر نکلنے لگا، مگر وہ دروازے میں ہی رک گیا۔ میں دوبارہ بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں، لے جا سکتا؟ ہاں، مگر اسے وارن ضرور کر رہا تھا۔ اس کی دوسری پکار پر وہ سر جھکا کر دیکھے گئی۔ وہ ان کپڑوں کو کیسے پہن سکتی تھی؟ گہرے کلر کی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر، اسے تو صرف کیا ہی کپڑے پہنے تھے، مگر وہ دستگیر کا کہاں ٹال سکتی تھی؟ اگر وہ اسے مارتا تو؟ یہی سوچ ذہن میں آتے ہی وہ ان کپڑوں کو اٹھا کر ایک بار پھر دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ سائی کھانا۔ وہ باہر نکلا تو تبھی باہر سے ملازمہ آئی۔ وہ اپنے گیلے ہاتھ جو وہ ابھی دھو کر باہر آیا تھا ان کو ٹراؤزر سکھاتے ہوئے دروازہ کھول گیا۔ بنا ملازمہ کو دیکھے اس نے اس کے ہاتھ سے ٹرے لی اور دروازہ واپس سے بند کر دیا۔ کھانے کی ٹرے لیے وہ سامنے رکھی شیشے کی میز پر رکھ کر ایک نظر چینجنگ روم کے دروازے پر ڈال گیا۔ تب وہ اب تک باہر نہ آئی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ پاس ایک اور الماری کو کھول کر اس میں سے براؤن کلر کی اپنی شال نکال کر اس کا پھر سے انتظار کرنے لگا۔ تبھی دروازہ کھلا اور مردہ قدموں سے وہ چلتی ہوئی باہر نکلی۔
وہ لڑکھڑائی بھی نہ تھی۔ اب دستگیر اس تک پہنچا، اس کا ہاتھ تھام گیا، وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا؟ وہ اسے منع بھی نہ کر سکی۔ ہاتھ میں موجود شال کو وہ اس کے گرد اڑا گیا، جبکہ وہ اپنے گرد واپس سے ایسی سیاہ چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اس نے ظاہرہ کو شال اڑائی تو ظاہرہ کا ہاتھ خود بخود اس چادر سے چھوٹ گیا۔ اس کے چھوٹتے ہی وہ کندھوں سے گری تو دستگیر نے اٹھا کر چادر اچھے سے پھر سے اڑا دی تھی اس کو۔ اس شال کو صوبے پر رکھتے دستگیر نے اسے بٹھایا تو کھانے کی خوشبو آتے ہی اسے اپنی شدید بھوک کا احساس جاگا تھا، مگر اس کے ہاتھوں میں ہمت نہ تھی کہ وہ کھانا کھا سکتی۔ اگر وہ اسے کھانے کے ذریعے ٹارچر کرتا تو وہ ابھی بس یہی سوچی کہ جب پاس بیٹھے دستگیر نے نوالا بنا کر اس کے ہونٹوں کے قریب کیا، وہ ایک زرد نوالے کو دوسری نظر دستگیر کو دیکھنے لگی۔ اسے لگا شاید اس میں زہر ہوگا، اس حویلی کا کوئی بھی شخص بھی اچھا نہ تھا، تو یہ شخص اتنا رحم دل کیسے؟ وہ انہی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر پھر سے اس کا دھیان نوالے پر گیا۔ اگر زہر بھی تو کچھ نہیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، وہ سوچتے ہوئے نوالے کو منہ تک لے گئی تو دستگیر وہ دوسرا نوالا توڑنے کا اسے یاد نہیں تھا۔ آخری بار کس نے اسے اتنی محبت سے یوں نوالے توڑ توڑ کر کھانا کھلایا تھا؟ دستگیر کچھ دیر بعد اسے کھانے ایک نوالے پر دوسرا نوالا دے رہا تھا اور زیادہ کھانا اسے ہی کھلا رہا تھا۔ اس کے حوالے اسے صاف آئی تھا کہ اس سے آخری بار بھی کھانا کتنے ہی کھائے ہوئے اس کو ٹائم گزر چکا تھا۔ اندر تو اس چال کو دباتا اس نے اب ظاہرہ کو پانی پلانا چاہتا، اس کے ہاتھ سے گلاس سے لے گئی۔ اس کی اس حرکت پر بنا کچھ کے دوسرا گلاس اٹھا کر پانی پینے لگا۔ شال کہاں ہے؟ پانی پیتے پیتے اس نے بنا دیکھے اس سے سوال کیا۔ اس کے سوال پر وہ پانی پیتی رک گئی، وہ لے گئی۔ اس کا جواب ملتے ہی دستگیر کی پکڑ گلاس پر سخت ہو گئی۔ صبح ہوتے ہی آپ اس سے شال اپنی واپس لیں گی، اپنی چیز پر صرف آپ کا حق ہے، کسی اور کا نہیں۔ اپنی چیز کے لیے بولنا سیکھیں۔ دستگیر نے گلاس رکھتے ہوئے اب قدر سخت لہجہ اپنایا تو اسے سمجھا رہا تھا یا فوراً کر رہا تھا وہ سمجھ نہ سکی، بس اسے دیکھتی رہی۔ جو آپ اس کا خالی گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر ٹرے میں رکھتا بتا رہا تھا اسے وہ اٹھنا چاہتی تھی، مگر کمزوری اور زخموں کے درد کے باعث اٹھ نہ سکی۔ شاید اس شرٹ کے بازو بےحد بڑے تھے، تبھی دستگیر اس کے ہاتھوں پر موجود زخم نہ دیکھ سکا تھا۔ وہ ٹرے باہر رکھ کر اندر آیا تو وہ اب تک وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ اٹھے، اس کے سامنے آیا تو جی جان سے کانپ اٹھی۔ وہ کیا چاہتا تھا؟ اچانک سے دستگیر نے اس کو بازو سے پکڑا، وہ جھپڑے بیچ کر زخموں میں اڑتا درد دبا گئی تھی۔ وہ کیا کرنے والا تھا؟ کیا وہ بھی اسے حویلی کے باقی افراد کی طرح اذیت دینے والا تھا، مارنے والا تھا، نئے زخم دینے والا تھا؟ وہ انہی سوچوں میں غرق، سر میں اڑتے درد کے باعث اس کے سینے پر ہوتی بے جان ہوتی ڈھہ گئی۔